دشمن کے دشمن ہیں۔ تو میں جتنی تقاریر میری سابقہ ہیں، میں غلام جعفر جتوئی، جس کی وجہ سے میری تقریر میں نادرستہ طور پر یا جیسے بھی کہیں توہین خدا، توہین انبیاء، توہین فروعات دین یا توہین علماء کرام یا کسی اور کی توہین ہوئی ہے تو میں اس کے لیے اللہ کے رسول سے، اللہ تعالیٰ سے، معصومین علیہ السلام سے، تمام مومنین سے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، چودھری صاحب سے معذرت خواہ ہوں، حاضرین مومنین سے معذرت خواہ ہوں، اپنے علماء کرام سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ علماء کرام کی بھی بہت مہربانی ہے اور چودھری صاحبان کی بھی، اور خصوصاً چکوال کے مومنین کی بہت مہربانی ہے جنہوں نے مل بیٹھ کر اس مسئلے کو احسن طریقے سے حل کیا ہے۔ اور جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جس پہ بنیادی طور پہ ہم 3 موضوعات پر نہایت مختصراً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا تو ایک ویڈیو غالباً میرے پاس تو آج ہی وہ کلپ پہنچا جو آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا، جس میں کذاب و ملعون جعفر جتوئی جو ہے وہ کچھ مومنین جو چکوال کے ہیں اور جنہوں نے اس کے خلاف رٹ قائم کی تھی، الحمدللہ جذبہ ایمانی کا، غیرت ایمانی کا انہوں نے اظہار کیا اور اس ملعون کو انہوں نے عدالت میں گھسیٹا، جی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور معافی نامہ پڑھ رہا ہے، اور اس کے غالباً دائیں طرف وہ بزرگوار بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف یہ ایکشن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیقات خیر میں ان کی اضافہ فرمائے۔ اسی طرح کی جذبہ غیرت ایمانی کی ضرورت اور انتظار جو ہے وہ رہتا ہے علماء بزرگ کی طرف سے، خاص کر ان علماء کی طرف سے جن کو مختلف القابات سے نوازا گیا یا انہوں نے اپنے ساتھ خود ہی وہ القابات لگا لیے، کوئی ناصر ملت ہے، کوئی قائد ملت ہے، جی جو کوئی جو ہے مختار ثانی ہے، کوئی شہنشاہ زماں ہے، دوراں ہے۔ تو اس طرح کی غیرت کا، اس طرح کے ایکشنز کا جو انتظار تھا وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب کوئی کذاب، ملعون، غالی، نصیری مکتب جعفریہ کا لبادہ اوڑھ کر بالکل ہی ان کے خلاف کوئی کسی عقیدے کا پرچار کرے اور اس عقیدے کے پرچار میں اور اپنی واہ واہ بڑھانے کے چکر میں، اپنی فیس اور ڈیمانڈ بڑھانے کے چکر میں عقیدت کے نام پر، ظاہر ہے جو عقیدت کے نام پر پچھلے 50-60 سال سے، خاص کر یہ جو ایرا گزرا ہے 20-30 سال کا پیچھے، جو عقیدت کے نام پر کیپسول عوام کو کھلائے جا رہے ہیں، جی جو کیپسولوں میں عقیدت کے نام پر پھکیاں بھر بھر کے عوام کو کھلائی جا رہی ہیں، ان کا بھی اثر یہی نکلتا ہے۔ تو جب یہ عقیدت کے نام پر جو ہے توہین خدا، توہین شریعت خدا، توہین کتاب خدا، توہین انبیاء خدا کریں گے اور بزرگان چپ رہیں گے، بزرگان آپس کی چکلش میں پڑے رہیں گے، جی کوئی اعلان نہیں ہوگا، کوئی ایکشن نہیں ہوگا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملعون اور کذاب نے جتنی بڑی تعریف قرآن کی ہے اور جتنی بڑی توہین جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی ہے، خدا کی قسم آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس ملعون اور اس خبیث نے اس ویڈیو میں کتنی بڑی توہین کی ہے۔ تو کوئی بھی درد دل رکھنے والا، کوئی بھی علم دین رکھنے والا جو عالم ہے، ان کی خاموشی میں کہتا ہوں کہ جرم ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی عالم، کوئی اہل علم، کوئی بانی، کوئی مدرسے کا پرنسپل، چیئرمین، کوئی بندہ میرے سے اس پہ بات کرنا چاہے، میں حاضر ہوں، اور میں ثابت کروں گا کہ یہ اس طرح کی بکواسیات اور خرافات کے اوپر خاموشی جرم ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن سے اور مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے فرمان سے میں یہ چیز ثابت کروں گا کہ خاص کر علماء کرام کہلانے والے، جی ناصر ملت کہلانے والے، قائد ملت کہلانے والے، ریاض الملت کہلانے والے، جب یہ لوگ خاموش رہیں گے تو اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ تو خیر معذرت، آج تھوڑا سا گلا۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں چکوال کے ان مومنین کو، ان بزرگوار کو جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا، ایکشن لیا، اور جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو امام والے اور عوام والے میں بھی عرض کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ بانیان کا بھی بائیکاٹ کریں۔ اس ملعون اور خبیث کی ویڈیو میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ معافی مانگ رہا ہے، یہ ایک ایفیڈیوٹ سامنے رکھ کے، جی اور ان بزرگوار کے، اور اس ڈر سے کہ قانونی کارروائی سے بچا جائے یا اس خوف سے کہ میری مجالس یا روزی روٹی کا میرا پھاٹک نہ بند ہو جائے، سلسلہ نہ بند ہو جائے، معافی کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔
حالانکہ شریعت میں اب بھی کم از کم یہ علماء بول پڑیں، اب بھی یہ کوئی تھوڑا سا خواب سے جاگ لیں، شریعت میں جب ایک بندہ کھلم کھلا شرک کا مرتکب ہو، اور ایک دفعہ نہیں بار بار ہو، توہین کتاب الہی کا مرتکب ہو، توہین انبیاء کا مرتکب ہو، مقدسات کی توہین کا مرتکب ہو، تو پھر جناب وہاں پہ معافی نامے نہیں چلتے، وہاں پہ تجدید ایمان کی جاتی ہے، وہاں سے دوبارہ سے کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر واقعی غیرت جاگی کہ میں نے غلط کیا، یا لوگوں کے ساتھیوں کے متوجہ کرانے پر وہ متوجہ ہوا کہ میں پہلے غلط تھا، ٹھیک، تو پہلے جب وہ تسلیم کر رہا ہے کہ میں غلط تھا، میں نے توہین کی، اس ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا، تو پھر اس کی معافی نہیں بنتی، اس کے تجدید ایمان بنتا ہے، اپنے ایمان کی تجدید، دوبارہ سے کلمہ پڑھے، دوبارہ پچھلے اس کے ختم، نئے سرے سے جناب آپ سمجھے آج میں مسلمان ہوا ہوں یا آج میں پیدا ہوا ہوں۔ تو ایسے موقعوں پر یہ جو اس نے ایک چکمہ دینے کی کوشش کی ہے اور معافی پہ اکتفا کیا ہے صرف اپنی جان خلاصی کے لیے، جان چھڑوانے کے لیے، کہ میں قانونی کارروائی سے بچ جوں، میں مومنین کے بائیکاٹ سے بچ جوں، میری روزی روٹی چلتی رہے، مجھے یو کے سے، امریکہ سے اور ادھر ادھر سے جو مجالس کے دعوت نامے آتے ہیں اور میں جا کے پڑھتا ہوں، اور جناب وہاں پہ رہتے بھی ہیں، پاؤنڈوں ڈالروں میں فیسیں بھی لیتے ہیں، کھابے بھی کھاتے ہیں، اور واپسی پہ کوئی گاڑی گفٹ لیتا آتا ہے، جی کوئی بچوں کے نام پلاٹ گفٹ لیتا آتا ہے، وہ سلسلے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ چیز ان کی نیندیں اڑاتی ہے، ان کی نیندیں یہ چیز نہیں اڑاتی، ان ذاکروں اور عالموں، 2 نمبر عالموں اور ذاکروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی نیندیں امام کی ناراضگیاں جو ہیں وہ نہیں اڑاتی، ان کی نیند اس چیز سے نہیں اڑتی کہ امام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ان کی نیندیں اڑتی ہیں کہ بانی ناراض ہو گئے، مومنین ناراض ہو گئے تو ہمیں تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا، کوئی لوہار ہے صاحب کا، کوئی پان فروش ہے، کوئی چنے فروش ہے، جی وہ ایک شاعر آل عمران ڈرائیور گلفام ہاشمی کا بھانجا شوکت رضا شوکت، ڈرائیوروں سے جس کا کیریئر شروع ہوتا ہے، تو ان کو تو اور کوئی کام کو نہیں آتا، تو آپ نے ان کا بائیکاٹ کیا یا ان کو مجالس ملنا بند ہو گئی، تو یہ کھابے، یہ گاڑیاں، یہ پلاٹ کہاں سے آئیں گے؟ ان کی نیندیں تب حرام ہوئی ہیں۔ بہرحال میں چکوال کے مومنین کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے اس اقدام کو، اور دوسرا میں عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خاص کر ان مومنین سے جو اس ویڈیو میں ہے، کہ اس ملعون سے اگر یہ خبیث واقعی شرمندہ ہے تو اس کا پھر بھی تجدید ایمان کرنا بنتا ہے، یہ دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اور دوبارہ سے جو ہے اس کی عملوں کی کتاب کا کھاتا شروع ہوگا۔ دوسری بات جو ہم نے کرنی تھی، دیکھیں اصل میں خرابی جو پیدا ہوئی ہے وہ علماء بزرگان کی خاموشی سے پیدا ہوئی ہے۔ مکتب میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جاتا، جو آپ کو بتایا نہیں جاتا، آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو 5 نمازوں کو 3 نمازوں میں کنورٹ کر کے، یعنی 7 ملا کے پڑھنے کی آپشن دی گئی ہے، آپ کو ایک سہولت دی گئی ہے کہ ایسا بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، نمازیں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ اصل طریقہ کار 5 اذانیں اور 5 وقت الگ الگ نماز، افضلیت اس نماز کی ہے۔ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ عزاداری اس چیز کا نام ہے کہ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام آخر الزمان تک معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فزیکلی پریکٹیکلی کر کے دکھا گئے ہیں۔ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس کا پیٹرن واضح کیا ہے، ہمیں یہاں تک انہوں نے بتایا ہے کہ مجلس کا جو 3 حصے کرنے ہیں، خدا کی حمد و ثنا، اس کے دین کے احکام، فضائل اور مسائل۔ ہمارے یہاں عقیدت کے نام پر عقیدت کی ہوا ہم پہ اتنی بھر دی گئی ہے کہ اب کوئی بھی چیز ہمیں جو عقیدت سے ہٹ کے بتائی جائے گی، شریعت کی بات کی جائے گی، تو ہم مقصر لگیں گے، جی ہم وہ لشکر لگیں گے جو امام زمان کے خلاف، یعنی علماء، معاذ اللہ۔ ہمیں رنگ صوفیت میں اس قدر نچوڑ دیا گیا ہے، جیسے کپڑے کو جناب دھو کے ایسے نچوڑا جاتا ہے نا، ہمیں نچوڑ دیا گیا ہے صوفی ازم کو ہمارا جناب، جبکہ صوفی ازم کی جتنی مذمت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام دوئم جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، شاید ہی دنیا میں کسی نے کی ہے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ ان سے ہوشیار ہے نا، یہ صوفیوں نے لبادہ آل محمد کی محبت اور مودت کا پہنا ہوگا، لیکن پس پردہ سارے جو احکامات ان کے ہو گئے ہماری تعلیمات کے الٹ ہوں گے، بالکل اپوزٹ ہوں گے۔ تو ہمارے ہاں عقیدت کی ہوا اتنی بھر دی گئی کہ اب سننے والے کو جب ممبر سے عقیدت سے علاوہ مسائل بتانے کی کوشش کی جائے، اصل مکتب بتانے کی کوشش کی جائے، ان کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی، چونکہ وہ ہوا بھری ہوئی عقیدت کی، وہ پھولے ہوئے ہیں۔ دیکھیں
آپ کو ہر چیز کو، ہر واعظ کو، ہر بیان کو یا ہر حکم کو قرآن اور اہل بیت کے میزان پر تولنا ہے، اپنی عقیدت کے میزان پر نہیں تولنا۔ اندھی عقیدت سے ہمارے معصومین نے منع کیا، کتاب الہی نے منع کیا، علماء بزرگان نے منع کیا۔ اندھی عقیدت انسان کو ہمیشہ لے ڈوبتی ہے۔ تو آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہماری التجا عوام الناس کے ساتھ ساتھ جو خواص طبقہ ہے یعنی علماء کرام، جی ان سے یہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اس ڈر سے باہر آئیے کہ مدرسوں کو چندے نہیں ملیں گے، اس ڈر سے باہر آئیے کہ بانیان ناراض ہو جائیں گے اور وہ ہمیں مجلسیں نہیں ملیں گی، ہمیں جناب قرآن خوانیاں، کل خوانیاں نہیں ملیں گی، میلاد نہیں ملیں گے، ختم شریف نہیں ملیں گے۔ ان سارے ڈروں سے باہر آئیے اور انبیاء کا وارث ہونے کا حق ادا کیجئے۔ جہاں پہ کوئی مرتد کو ملعون توہین الہی کرے، توہین کتاب الہی کرے، توہین معصومین کرے یا دیگر مقدسات کی، جس طرح اس ملعون نے جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی توہین کی، فوری طور پہ ایکشن لیجئے۔ یہ عوام ایکشن لیتی اپنے سر پہ، ان کو سلوٹ ہے۔ یہ تو ان کا ایکشن لینا بنتا ہے جو ملت کے جو ہے نا ٹھیکیدار ہیں، جی چوکیدار ہیں، یہ ان کا ایکشن لینا بنتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، میری نظر سے اگر کوئی ہے ایسا بیان تو مجھے مطلع فرمائے، میں اپنی اصلاح کروں۔ میری نظر سے جعفر جتوئی کذاب کے حوالے سے کسی علماء خاص کا کوئی پیغام نظروں سے نہیں گزرا۔ الٹا یہ ماشاءاللہ جو شہنشاہوں والا طرز رکھنے والے ہمارے وی آئی پی پروٹوکول کے عادی، جی اور سپر مین بننے کے عادی جو ایک عالم صاحب ہیں کراچی کے، ان کی ویڈیوز اور تصاویر میرے تک پہنچی ہیں، جعفر جتوئی کے ساتھ، شوکت رضا شوکت کے ساتھ، جی اور ملعون علوی کے ساتھ اور مشہور ماڈل نما خانوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے۔ دیکھیں من حیث قوم، جب تک ہم سننے کا سٹینڈرڈ نہیں بدلیں گے، ہم سننے کی عادت قرآن و اہل بیت کے مطابق نہیں ڈالیں گے، تب تک ان کو قرآن و اہل بیت کے مطابق پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی، ان کا سٹینڈرڈ بھی چینج نہیں ہوگا۔ اور یہ تو بیچارے، ان کی روزی روٹی یہ ہے، میں نے عرض کیا، ان کو تو جو ہے جناب آپ دیکھیں، ایک عام بندہ، ایک مڈل کلاس بندہ ساری زندگی محنت کرتا ہے اور ایک بائک نقد نہیں لے سکتا، تو یہ ماشاءاللہ 2 4 5 سال مجالس پڑھ کے پجارو، لینڈ کروزر، 10 گاڑ ادھر، 10 ادھر، جناب 10 پیچھے، 10 آگے، پلاٹ، بچوں کے پلاٹ، آج کینیڈا ہے، علامہ صاحب کدھر ہیں جی؟ وہ تو امریکہ اشرا پڑھنے گئے ہیں، وہ کہاں؟ تو دین کو روزی روٹی کا انہوں نے سلسلہ بنایا ہے، ان کی روزی روٹی چلتی یہاں سے ہے۔ تو جب آپ اپنا سٹینڈرڈ بدلیں گے، آپ کہیں گے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں سننی، کوئی شرک نہیں سننا، کوئی خرافات، کوئی بدعت نہیں سننی، تو ان کو مجبوراً وہی کچھ پڑھنا پڑے گا، چونکہ ان کی تو روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، ہمارے لیے ثانیہ پیدا کرے اور ہمیں ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔